الحمدللہ رب العالمین. ایک بہت پیاری کتاب آج اختتام کو پہنچی. سبحانک الحمدللہ. دل بہت شکر کے جذبات سے بھرپور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. چلیے دیکھتے ہیں کتاب ہمارے سامنے اتباع سنت کے مسائل، اور آج ہم نے اس کو مکمل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نعمت کے زوال سے بچانا. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے علم حاصل کرنا، اور اس کے اوپر غور و فکر کے لیے بیٹھنا، اس پہ تدبر کرنا، اور پھر اپنے لیے لائے عمل طے کرنا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. رائٹ. تو اللہم انی، ہم سب کے لیے مانگ لیتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. آمین یا رب العالمین. تو یہ جو کتاب ہے، سب سے پہلا سوال جب آج ہم اس پوری کتاب کا ایک نظر میں جائزہ لینا چاہیں گے ان چند منٹوں میں، تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سب سے یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اس وقت. 1 ٹائپ کریں کہ اگر یہ کتاب فزیکلی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کو پیجز کو ایسے مطلب ٹرن کر کے دیکھ پا رہے ہیں کہ ہاں یہ کتاب ہے، یا اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل کاپی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈی لکھ دیں، تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. اور اگر نہیں ابھی تک لی تھی اور نہیں ہے تو 2 ٹائپ کر دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ آنیسٹی کو قبول کریں، اور انشاءاللہ ایوری ڈے جو ہوتا ہے نا، ہر دن ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اور قریب ہو جائیں اور بہتر کر لیں. تو الحمدللہ جب پہلی دفعہ میں نے یہ کتاب پڑھی تھی تو میرے پاس کتاب نہیں تھی، اور سیکنڈ ٹائم جب پڑھنے کا موقع ملا تو کتاب تھی، اور بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کے ونس کو دیکھ کے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ سب کے پاس یہ کتاب موجود ہے. تو کوئی شیئر کرنا چاہے گا فیلنگ اس کتاب کو بھی دیکھتے ہوئے؟ آپ نے ہائی لائٹرز کیے ہوں گے، اس میں کچھ چیزوں کو لکھا ہوگا، تو کوئی چیز اس کتاب کو آج آخری صفحے کو پلٹتے ہوئے کیا محسوس کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم جوہریہ جی. مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. میں سوچ رہی تھی آج کا یہ ویک بہت اچھا ہے کہ اس میں ہماری یہ بک بھی، ہم نے اتنی پیاری بک پڑھی، اتنی ساری چیزیں اس میں سے بھی لرن کی ہیں، اور پھر ہمارا آج پارا نمبر بھی ختم ہو گیا، 9 بھی ہم نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیا. تو آئی واز ریئلی ہیپی، اور میں جلدی جلدی سے اپنے مائنڈ میں سوچی تھی کہ میں نے اس بک میں کیا کیا پڑھا ہے، یعنی کہ میں نے ریویو کرنا ہے اب اس کو. چلیے ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، اور ہم سب ریویو کریں گے. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک، ہمارے پاس اگر ہم اس کا انڈیکس کو کھول لیں نا تو ہمارے پاس اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس ہم نے دیکھے تھے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس چند منٹ ہیں بیفور ہم گروپنگ کی طرف چلیں، تو اس میں ہم اس میں سے ایک ایک چیز دیکھیں گے کہ اپنے لیے کیا چیز ہمارے لیے ہائی لائٹ کی. تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجر کو ضرور بڑھانا چاہیں گے. اور وہ کس طرح سے کہ ایک تو اللہ سے دعائیں مانگ کے، اور دوسرا درود شریف پڑھ کے. تو ایسی کوئی بھی کتاب جب ہم پڑھیں جس میں سنت کے اتباع کے حوالے سے تعلق ہے، تو اللہ سے بہت ساری دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ پھر ہمیں بعد میں انفلوئنس نہ کرے نا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو عمل میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پختگی دے دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے، پھر اس پہ چلنے کی توفیق دے دیں، اور غلط کو غلط کر کے دکھائیے اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق دے دیں. آمین یا رب العالمین. تو جو بھی ہم بڑے بڑے ارادے کریں اس میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہر کام اللہ ہی کی توفیق، اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے نا. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی بالکل تنجیلہ، بہت جو ہے وہ آپ نے صحیح لکھا کہ بالکل حق اور باطل فرق نظر آ جائے. تو چلیے بتائیے کہ سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ اتباع سنت، تو سنت سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ جی سنت سے کیا مراد ہے؟ کتاب ہم نے پوری پڑھ لی، اتباع سنت کے مسائل. تو سنت کسے کہتے ہیں؟ جی سب سے پرانا. ماوش آپ بتائیے. اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ تو ایک پرانی چیز کا، اور اگر جس طرح اتباع سننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ بھی ہے کہ وہ راستہ جس پہ بہت زیادہ چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ کیسے کیسے ہمارے تک پہنچا ہے؟ کس طرح سے، مطلب ان کا محدثین کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے وہ مطلب وہ چین اتھارٹی آ جاتی ہے. ابھی ہم نے جو چیپٹر کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا نا، اردو میں موضوع کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور عربی میں موضوع کا مطلب اور ہو جاتا ہے. رائٹ.
تو بہت ہمیں کیئرفل ہونا ہے کہ کہیں پہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے تو یہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر لینا. لیکن اب ہم جو علم والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ ریفرنس چین کو چیک کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، ریفرنس چیک کریں گے، اس کی چین کو چیک کر لیجیے، اس کی سند کو چیک کر لیجیے کہ یہ حدیث کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کہیں ضعیف تو نہیں ہے اور موضوع تو نہیں ہے. اور کون بتائے گا موضوع سے کیا مراد ہوگی؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ من گھڑت. جی تجیلا آپ نے لکھا ہے ویک. ویک جو ہے نا وہ ہے ضعیف، کہ جس میں ویک ہے. تو موضوع جی بالکل ٹھیک ہے، من گھڑت، خود ہی سے گھڑی ہوئی، یا جس کو آپ انگلش میں کہیں گے فیبریکیٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے فرق ذہن میں رکھنا ہے. اردو کا موضوع اور عربی کا موضوع، تو یہ وضع کی ہوئی نا، اس سے ہم نے بچنا ہے. اور یہ واقعی بالکل نہیں پتا تھا، یہ مطلب بڑا مجھے وہ اچھا لگا کہ ایک دم سے پتا چل گیا کہ واقعی میں بالکل نہیں پتا ہے تھا. نا، ہم وہ لفظوں کو ہم اسی طرح لے لیتے ہیں نا، مطلب ہمیں اس کی انگلش اور اردو میں سم ٹائمز وہ لفظوں کا، جیسے ہم کہتے ہیں سفر، تو اردو میں سفر کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے کہیں جانا، اور انگلش میں ہم سفر کہتے ہیں تو مطلب کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سے گزر رہے ہیں نا، مشکل حالت سے. بالکل ہی الٹا جی، کہ وہ بہتر ہے، اس کو سمجھ رہے تھے جیسے کہ بہتر کی سینس میں. بالکل، اسی لیے یہ میں نے اسی لیے اس پوائنٹ کو میں ضرور واضح کرنا چاہتی تھی کہ موضوع سمجھ کے ہم یہ نہ سوچ لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہی ہوگی نا. اور نیچے بھی سم ٹائمز آپ کبھی دیکھیے تو بہت طرح کے مطلب اتنی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ اور لوگ پھر وہ چیزیں پسند کرتے ہیں کہ مطلب وہ اس طرح کی باتیں اور وہ اس طرح کی. تو اپنے لیے عمل کا یہ نقطہ ہے کہ اب اس کو مطلب ہم اپنے لیے صحیح اٹھائیں، اور جو کوئی کہیں سے ایسی سورس سے کوئی ایسے پروموٹ کر رہا ہے تو ان کو مطلب اصلاح کی نیت سے ان سے بات کی جائے کہ اس کا پلیز آپ ریفرنس دیکھ لیں یا ریفرنس بتا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سننا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آپ نے کہا بالکل صحیح کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو طریقے میں کیا 3 چیزیں شامل ہیں؟ آپ کے سامنے اسکرین آپ سب کو نظر آ رہی ہے رائٹ؟ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی؟ جی جی بالکل نظر آ رہی ہے. تو یہ تینوں لفظ آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو کون اس کو بتانا چاہے گا؟ تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بتا دیجیے. اوکے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ پتہ لگتا ہے، ادھر اٹس دا ورڈز آف دا حدیث، اس سے کوئی بات سمجھ آ گئی، یا کچھ ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اس کو فالو کیا جائے. اور یا تقریر کا مطلب یہ ہے کہ تقریر اور اپروو کہ اس کو کرتے رہنا. نہیں، اس میں جیسے یہ ہے کہ آپ نے پہلی چیز صحیح کہی کہ وہ انہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات یا ان کا کیا ہوا عمل، ٹھیک ہے، یہ سننا میں آ گیا. اور تقریر یہاں پہ اس سے مراد یہ کہ جیسے کوئی چیز ان کے سامنے ہوئی، اب اس سے انہوں نے روکا نہیں، تو وہ انہوں نے اس طرح سے اس کو اپروو کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے کہیں غلط کو غلط دیکھ رہے ہو تو ہم کچھ کہہ سکیں، اور صحیح چیز ہو رہی ہو تو اس پہ ہم جو اس کو اپریشیٹ بھی کر سکیں. رائٹ. تو یہ قولی، عملی اور تقریری جو ہے یہ ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، ہم نے اس میں بہت تفصیل سے پڑھا اور بہت کچھ آپ نے اپنے لیے ایکشن آئٹمس لکھے ہوں گے آئی ایم شیور. تو ضرور آپ لوگوں کی اینوٹیٹ آپشن بھی اوپن ہے، جو لکھ کے لکھنا چاہیں وہاں پہ لکھیے، ٹیکسٹ پہ لکھیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مائک پہ تو ایک وقت میں ایک بات کر سکتا ہے. لیکن جو اگلا سوال میرا ہے وہ یہ کہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے بارے میں ہمیں کیا سمجھ آیا انوویشن کے حوالے سے؟ دین کے کسی کام میں کمی یا زیادتی کسی طرح کی بھی بدعت میں آتی ہے. جی، افراد اور وہ بدعت میں تو مطلب اس طرح سے نہیں آئے گی. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے، لیکن شریعت میں ایسی کوئی بنیاد یا ثبوت ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. جیسے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ وہ میرے فلاں بچے کی وفات ہوگی تو چلو مل کے قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یا ہم اتنے سپارے پڑھ لیں یا یہ کر لیں. تو ایسے چیزیں جو ثواب سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں اور اس میں شریعت میں اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ملتا. آپ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی نا، درود تنجینا دیکھ لیں، یا مطلب اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں جو آپ لکھیں بھی بلکہ یہاں پہ، تاکہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکیں کہ اب ہمیں ان چیزوں پہ بہت کیئرفل ہو کے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو کہیں بدعت میں نہ چلا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو نیکی یا ثواب میں سمجھے. اس میں آپ کو بہت لوگ کنفیوز بھی کریں گے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاز پہ بھی کبھی نہیں بیٹھے، تو جہاز پہ بیٹھنا کیا بدعت ہو گیا؟
تو وہ تو اس میں نہیں آتا نا, کیونکہ آپ اس کو نیکی یا ثواب سمجھ کے تو نہیں جہاز میں بیٹھتے, وہ تو ایک ضرورت ہے. تو سبحان اللہ, یہ بہت کلیئرٹی ہماری زندگی میں آ جانی چاہیے, خاص طور پہ اس کتاب کو پڑھ کے اللہ ہمیں شرح صدر دے کہ ہم صحیح کو صحیح دیکھ سکیں اور کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیے اتنی ساری جی مجھے استاذہ جی ایک بات یاد آ گئی تھی, ایسے آپ نے کہا نا کہ جہاز جو ہے وہ بھی پھر بدعت ہے, یعنی بیکاز وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر کسی عالم نے یہ بھی کہا تھا کہ پھر آپ کا پیدا ہونا بھی ایک بدعت ہے اس شخص کو, یعنی بیکاز یو کیم آفٹر دیٹ ٹو, اگر آپ اس چیز کو بدعت کہتے ہیں تو مجھے وہ میرے مائنڈ میں یہ پوائنٹ رہ گیا تھا. بہت اچھا ہے, سبحان اللہ, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کی طرف جو ہے وہ کہہ دے. چلیے اپنی آپ لوگوں نے ابھی یہاں پہ کچھ اگر لکھنا چاہیں تو لکھیے بھی, لیکن اس پوری کتاب میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے, کوئی ایک بات جو بہت آپ کو اچھی لگی ہو, یا کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کہ ہاں یہ والی حدیث مجھے بہت دل کو لگی نا, تو ضرور بتائیے. اب آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے نا تو میں پھر آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے پوچھتی ہوں. اس وقت ہمیں یہاں پہ صرف آپ کی انٹریکشن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں نا, تو کون شیئر کرنا چاہے گا کوئی ایک چیز جو آپ. جی تنزیلہ. Assalamu alaikum. I just want to share that I have seen people going overboard with making dua. They just add a lot of things with the real dua. And I became so scared after knowing from this book is that we should not add or subtract anything from the dua. And that made me really think that how it is important to follow and to the sunnah in the best of we can. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تنزیلہ بہت پیاری بات آپ نے ہماری یاد دہانی کرائی اس وقت اس طرف, کہ واقعی میں اپنی طرف سے جو ہے وہ اضافہ, اور جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا سمیرہ, آپ بھی افراط اور تفریط جو ہے نا وہ نہیں کرنی انشاءاللہ. تو بہت بہت یہ بات اچھی لگی, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر فار دیٹ ریمائنڈر. کوئی اور کوئی شیئر کرنا چاہے کوئی بھی چیز جو مجھے اس کتاب کو الٹتے پلٹتے جو ایک بہت ذہن میں رہتی ہے حدیث, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ, کہ جس نے میری اطاعت کی, جس نے مجھے فالو کر لیا, تو اس کے لیے جنت میں جانے, وہ جنت میں داخل ہو گیا نا. تو پھر دل کرتا ہے, اور اطاعنی کا جو لفظ ہے اس کی اگر آپ روٹ ورڈ ماشاء اللہ آپ لوگ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کر لینا, والنٹیرلی, طوعاً او کرہن آتا ہے نا, تو کراہت کے ساتھ نہیں کہ ہائے ہائے اب یہ کرنا پڑے گا, رائٹ, تو خوشی کے ساتھ. تو اور بڑا دل مطلب سوچتا ہے, میں کل پرسوں بھی سوچ رہی تھی کہ چھوٹے سے وائرس سے بچنے کے لیے اتنی پریکاشن, اتنی کیئرفلنس کہ اپنے اپنوں سے نہیں ملتے, اندر نہیں جاتے, بات نہیں کرتے کہ نہیں مطلب حگ نہیں کر لیتے کہ کچھ ہو نہ جائے. اور جہاں ہم نے ہمیشہ چلے جانا ہے وہاں کے حوالے سے جب کوئی سوال پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے خیال میں حجاب آپشنل ہے کہ مینڈیٹوری ہے, کیا عورت کے لباس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, یا تو وہ آگے سے جواب کیا ملتا ہے ہمیں کہ آئی ڈونٹ نو, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے, کیونکہ اگر جب ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر ایک طرح سے ہم جنت میں داخلے سے انکار کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے پاس آپ کے پیج نمبر 46 پہ بہت بڑی سی لکھی ہوئی بھی ہے, آپ اس کو کلر کرنا چاہیں تو کلر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جو سنت کے مطابق جو تھا آپ ضرور اپنے نوٹس میں جا کے دیکھیے. مسئلہ نمبر 4 تھا کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں, سنت قولی, سنت فعلی اور سنت تقریری, اور پھر اس کی ساری ہم نے تعریف دیکھی تھی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے کون بتائے گا کہ جو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑا اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت خوشی ہوگی اگر کوئی عربی میں بتانا چاہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بتانا چاہے. اس میں کیا تھا, من رغب عن سنتی فلیس منی, پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو سنت کی اہمیت ہم نے دیکھی بہت غور سے اور بہت تفصیل سے ہم نے اس کو جانا تھا اس میں. اور کیا ہماری اس پوری کتاب میں جب ہم نے تعظیم سنت کی دیکھی ہے اور صحابہ کا عمل دیکھا کہ وہ کیسے سنت کو لیتے تھے, کیسے لیتے تھے بائی دا وے وہ سنت کو, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھتے تھے تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے سنت کی طرف. اتباع کے حوالے سے کون شیئر کرنا چاہے گا؟ جی سمیرہ. جی, ان کا فوراً عمل ہوتا تھا, اس میں پھر کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی کہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے, اس میں بس فوراً عمل کرتے تھے اسی وقت.
सुभान अल्लाह। मतलब एक तो वो वर्ड रखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, फिर वो जो वो कहते थे वो उसको समयाना व अताना पे चले जाते थे ना, और हम कहते हैं सुनना है, ऑप्शनल है, और वो सुनना को लेते थे कि ये सुनना है तो हमें करना है ना। तो बहुत ही एक पंजाबी में वो बड़ा मजे का मैं सुन रही थी कि हो नहीं जानता करना पड़ता है, यानी कि हो नहीं जानना करना पड़ता है और सहना पड़ता है। तो वाकई में अगर हम आज सोचते हैं कि रसूल ने कहा कि मन अतानी दखल जन्ना, तो ये हो नहीं जाएगा, इसमें अतात करनी पड़ेगी, फिर ही हम एंटर हो पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला में तौफीक दे और ये कुरान की आयत हमारे कानों में गूंजती रहे कि वमा आताकुम रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सिंपल सी बात है कि जिस काम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया वो ले लो, और जिस काम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया हम उससे रुक जाए, ठीक है ना। अब वो जो भी चीज़ है इसमें हम उसको कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ही खूबसूरत किताब और बहुत बहुत क्लैरिटी थी जब हम डायरेक्ट हदीस के ऊपर रख के देखते हैं। और अल्लाह से बहुत सारी दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए। क्या है ऑप्शन नंबर 1 कि हम दूसरों का जायज़ा लेना शुरू कर दें कि वो फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, हाय हाय वो क्या कर रहा है, और या फिर नंबर 2 कि मुझे अपनी फ़िक्र करनी है और अपने आप को सुधारना है। क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे? सब क्विकली से टाइप करेंगे 1 के 2। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत सारी दुआ, जो हम भूलते रहते हैं ना कि क्या हो रहा है माशरे में, क्या हो रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भी माशरे का हिस्सा है ना। तो हम अपने आप को संभाल लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत खैर फूटेगी। तो अल्लाहुम्मा अस्लिह क़ल्बी और या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी तब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी तब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के दिलों को अपने दीन पे जोड़ दें और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो मर्जी है उस पर राज़ी रहने वाला बनाए इंशाल्लाह। तो इत्तिबाए सुन्नत के मसाइल जो आज हमने मुकम्मल की, ज़रूर अपना जायज़ा लें, इस किताब को दोबारा से इसके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें, जब आप असाइनमेंट करेंगे तो भी करेंगे, और अमल के हवाले से ज़रूर देखिए और आगे तक पहुँचा दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बल्लिग़ू वलौ आया, आगे पहुँचा दीजिए चाहे कि वो एक आयत भी हो। और ज़माने की कसम इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, साले अमल किए। और साले की डेफिनेशन बहुत क्लियर होगी ना हमें कि राइटियस डीड्स क्या होते हैं, कुरान और सुन्ना के हवाले से होते हैं, और जिन्होंने हक बात की ताकीद की और हक बात की तलकीन की। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन्हीं में से बनाए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इंशाल्लाह हम लोग अब अपने ग्रुप्स की तरफ चलते हैं, तो आप लोग रेडी हो जाएं और सिस्टर शाहीन बताती हैं कि हम लोग ग्रुप्स में किस तरह से जाएंगे इंशाल्लाह।